السلام علیکم. تو آج تھوڑا سا آف ٹاپک ہے. وی ول ناٹ بی ڈسکسنگ کہ کون سا چیپٹر کرنا ہے, کون سا MCQ کرنا ہے. بس چھوٹی سی ایک بات کریں گے, شاید بڑی بھی ہو جائے, لیکن آئی تھنک کہ ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے یوتھ, ہمارا فرض ہے کہ ہم سوشل ایشوز پہ بات کریں, اسپیشلی وین یو آر یوزنگ سم میڈیم. اینڈ آئی ریکویسٹ یو آل کہ اگر آپ کے پاس آپ کوئی فیس بک پیج رن کرتے ہیں, آپ کے فرینڈس رن کرتے ہیں, سینئر جونیئرس, بہن بھائی وٹ ایور, ان سے ریکویسٹ کریں کہ اپنے اپنے پیجز پہ, چاہے اس پہ 500 لائکس ہیں, 1000 ہے, وٹ ایور, انسٹاگرام, ٹویٹر, یوٹیوب, وٹ ایور میڈیم یو ہیو, وٹ ایور پاور یو ہیو, یوز اٹ, بات کریں اس پہ. اینڈ ایک دو لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے نا, مور دین انف. اس کے علاوہ آپ اپنے اکاؤنٹس کا یوز کریں, بات کریں, شیئر کریں, اور اس کو ٹرینڈ بنا دیں, ہینگ دا ریپسٹ پبلکلی. کیونکہ یہ کام جب تک پبلک میں نہیں ہوگا نا, پبلکلی ان درندوں کو لٹکایا نہیں جائے گا نا, ان کو تڑپ تڑپ کے مارا نہیں جائے گا, تو یہ کیسز نہ ختم نہیں ہونے والے. شروع میں ہمارے پاس زینب کا کیس آیا جو کافی ہائی لائٹڈ رہا, ٹھیک ہے. ڈیٹ کیس ٹک منتھس ٹو انویسٹیگیٹ, یار مطلب وہ اس بندے کو ڈھونڈنے میں اتنا عرصہ لگ گیا. اس کا باپ جو ہے مطلب منت کر رہا ہوتا تھا گورنمنٹ کی, پولیس کی, کہ پلیز میری بیٹی کو انصاف دلائیے. ریسنٹلی ماروا کے ساتھ ایسا ہوا, چھوٹی 5 سالہ بچی, پہلے مطلب اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, اپنی ہوس ان درندوں نے نکال لی, ٹھیک ہے, اپنی سیٹسفیکشن انہوں نے پوری کر لی. اس کے بعد اس بچی کو مطلب زندہ جلا دیا. کین یو امیجن, زندہ جلا دینا. اور وہ باپ بیچارہ اپنی بیٹی کی لاش کو لے کے مارے ہر جگہ لے کے پھر رہا ہے کہ پلیز جسٹس چاہیے مجھے. لیکن یہاں پہ کون جسٹس دینے والا ہے؟ یہاں پہ تو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ خود ہی کرپٹ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ہو کیا رہا ہے. آئی ایم ڈن. مطلب اس کے علاوہ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو ریسنٹلی انسیڈنٹ ہوا کہ موٹر وے سے گاڑی جا رہی تھی, راستے میں خراب ہو گئی, پیٹرول ختم ہو گیا, وہ خاتون اپنے بچوں سمیت تھی, مطلب وہ پوری فیملی ایک ساتھ تھی, بجائے اس کے کوئی اس کی ہیلپ کو آتا. آئی ڈونٹ نو کہ موٹر وے پولیس اس وقت کہاں تھی, لیکن کوئی جو ہے اس کی ہیلپ کو نہیں آیا. اور ہوا پھر یہ کہ جو ڈاکو تھے انہوں نے ان بچوں کے سامنے اس کے ماں کے ساتھ زیادتی کی. اوکے, یہ سارا ہو گیا. اب صرف ان بچوں کا سوچے جس کے سامنے مطلب یہ سب ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ what they were feeling that time. I literally can't imagine. مطلب اگر میں خود کے بارے میں استغفر اللہ سے امیجن کروں, اللہ نہ کرے اگر یہ میرے ساتھ, آپ کے ساتھ, کسی کے ساتھ ہوتا, آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت ہم کیسے ریئیکٹ کرتے. بیکاز ان بچوں کا کانفیڈنس شیٹرڈ ہو گیا ہے. وہ سوسائٹی پہ ٹرسٹ نہیں کر پائیں گے, وہ آگے کبھی بڑھ نہیں پائیں گے. ان کی ماں کے ساتھ جو بھی ہوا وہ سب ان کے, اور یہ ایک مینٹل ٹارچر تھا ان بچوں کے لیے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ بچے اب گرو اپ کیسے کریں گے, کیسے لوگوں کو فیس کریں گے, کیسے اس سوسائٹی میں موو آن کریں گے. ان کی فیملی میں لوگ ان کو تانے دے کے جو ہے مطلب ان کو مینٹلی اور ٹارچر کریں گے. جسٹ امیجن اگر یہ میرے اور آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ہوتا, آپ کی مدرس کے ساتھ ہوتا, اللہ نہ کرے, ہمارا اس ٹائم ریئیکشن کیا ہوتا, ہم اس وقت کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو کہتے ہیں کہ جی وہ رات کے 12 بجے کیوں نکلی, پیٹرول چیک کرنا چاہیے تھا, وغیرہ وغیرہ. دیکھیں, پرابلمس کس کے ساتھ نہیں ہوتی, ایمرجنسی کسی ٹائم بھی ہو سکتی ہے, گاڑی کسی کی بھی خراب ہو سکتی ہے. اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے تو آپ کے ساتھ کچھ بھی کریں یہ لوگ. مطلب کوئی مرد نہیں ہے, کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, تو کوئی بھی آ کے آپ کے ساتھ زیادتی کر کے چلا جائے گا. یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ اگر اس کے ساتھ کوئی محرم, کوئی مرد نہیں تھا, دیر مسٹ بی سم ریزن بیہائنڈ اٹ. ہم لڑکیاں, ہم عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں, اتنی بار اکیلے گھر سے نکلتی ہیں جسٹ بیکاز کہ یا تو ہمارے فادرز بزی ہیں, ہمارے بھائی بزی ہیں, یا موسٹلی لوگوں کے باپ بھائی ہوتے بھی نہیں ہیں.
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو آج کا کام ہے آپ نے آج وہ باہر نکل کے نپٹانا ہے. سو یو جسٹ ویٹ فار یور فادر اور بردر ٹو کم آفٹر فیو ڈیز اینڈ دے ول ٹیک ٹو یو جب کہ آپ کی ڈیڈ لائن گزر گئی ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی کو کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اب ایک بات جو ہے وہ پروف ہو گئی ہے کہ پاکستان میں اتنی آزادی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اکیلے گھر سے باہر نکل سکے. پلیز کسی کو اکیلے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز دیز ایڈیٹس, دیز پیتھیٹک پیپل, دیز گورنا سو یو, آپ کی عزت لوٹ لیں گے, کچھ بھی کر لیں گے آپ کے ساتھ. آخری بات, ہینگ دا ریپسٹ, پلیز اس کو جو ہے ضرور ٹرینڈنگ پہ لائیں, بیکاز جب تک یہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. انصاف کی ڈیمانڈ آپ لوگوں نے کرنی ہے, کیونکہ ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں, کوئی کچھ نہیں کر رہا. ریسنٹلی بل پاس ہوا تھا, اس کا مطالبہ ہوا تھا بل پاس کرنے کا, اور اپوزیشن کافی لوگوں کی ہیں, جس میں بلاول بھٹو تھے, جس میں فواد چودھری, جس میں شیریں مزاری جو کہ خود بھی منسٹر آف ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کس قسم کی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے ہیومن رائٹس پہ کچھ بولا ہو. پورا سال وہ سوئی ہوتی ہیں, اور جب ان کے بولنے کی باری آتی ہے تو اس کے اگینسٹ بولتی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ ان کی اپنی پرسنل ریزنس کیا ہیں, کیوں وہ لوگ اپوز کر رہے تھے, لیکن کوئی بھی ان کا بہانہ جو ہے نا وہ اب چلے گا نہیں. سو وی ڈیمانڈ ایوری ون کہ پلیز اس کو ٹرینڈنگ پہ کریں, اور گورنمنٹ سے سب کی اپیل یہی ہے کہ پلیز یونائٹڈ ہو جائیں اس کیس کے لیے, تاکہ ہمارے فیوچر کے بچے, بہن, بھائی, عورتیں جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں, اور کوئی بھی جو ہے اس سوسائٹی میں موو آن کرنے سے نہ ڈرے. آئی نو کہ دس چینل ہیز اونلی فیو سبسکرائبر, 300 کچھ بھی نہیں ہے, لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اگر 300 میں سے 100 تک بھی ہماری آواز پہنچ جاتی ہے نا, مور دین انف. وی آر یوزنگ آور میڈیم, آپ لوگ اپنا میڈیم یوز کریں. سو آئی تھاٹ کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے یوتھ, ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہ ہم اس پہ بولیں, اینڈ آئی ہوپ کہ اس پہ کچھ ہو. باقی بس اللہ ہم سب کی عزتوں کو محفوظ رکھیں, بیکاز جو لوگ یونیورسٹیز جاتے ہیں, جو لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں, وی لیو فار اوے فرام آور فیملی, فار اوے فرام آور ہومس. کچھ لوگ تو بہت دور دراز علاقوں سے آتے ہیں, کچھ لوگ فارن کنٹریز سے آتے ہیں. سو ایوری ون پیرنٹس جو ہے دے مسٹ بی ورڈ رائٹ ناؤ. اللہ ہم سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے, اینڈ بس اتنا ہی. اللہ حافظ.